ایک شاعر کو بلانے جا رہا ہوں جس کا تعلق حضرت امیر خسرو کی جائے پیدائش سے ہے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا تھا کاغا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس، دو نینا مت کھائیو موہ پیا ملن کی آس۔ خسرو کی زمین کی یہ جو خوشبو ہے، خسرو کی مٹی کی خوشبو، اپنا کلاسیکل انداز، اپنی خوبصورت آواز اور اپنے کلام کی برجستگی کے ساتھ ایک شاعر ان دنوں اردو دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور وہ شاعر ہے اردو مشاعروں کا بہت ہی محبوب اور ممتاز شاعر جناب عزم شاکری۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نوازیں۔ جناب عزم شاکری سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد۔ اجازت آپ لوگ صدر محترم کی بھی اجازت چاہتا ہوں، صدر صاحب چلے گئے لیکن آپ بیٹھے ہیں۔ بڑی سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، بڑی سرد ہیں ہوائیں، بڑی سرد ہیں ہوائیں، شب غم پگھل رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا، کوئی شاخ جل رہی ہے، وہ دھواں سا اٹھ رہا، کوئی شاخ جل رہی ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے، واہ واہ واہ، بڑی سرد ہیں ہوائیں۔ واہ واہ۔ دوستو ابھی 2-3 سال یہ کرونا کے گزر کے گئے، ایک شعر اسی درمیان ہو گیا، اور ملاحظہ فرمائیے شعر میں جو شعر ہے آپ حضرات بھی تھوڑا سا ساتھ دیں۔ ارشاد۔ وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کیا کہنا؟ کوئی شاخ جل رہی ہے، واہ، مجھے ایک لاش کہہ کر کیا کہنا؟ نہ بہاؤ پانیوں میں، مجھے ایک لاش سنے گا دوست، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو میری نبض چل رہی ہے، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو۔ واہ واہ واہ۔ دیکھیے حضرات میں آپ کو بتا دوں عزم شاکری صاحب موڈ میں آ جائیں گے، اس کی پہچان یہ ہے کہ جس وقت یہ موڈ میں آ جائیں گے تو ان کا ہاتھ جیب سے باہر آ جائے گا۔ یہ ابھی جیب میں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پوری طرح سے موڈ میں نہیں آئے۔ آپ ذرا سا داد و تحسین کی صدائیں اور بلند کریں گے تو یہ موڈ میں آ جائیں گے۔ ایک بار تعلیم کی گونج میں عزم شاکری کو یقین دلائیے کہ آپ انہیں سن رہے ہیں۔ وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے، کوئی شاخ جل رہی ہے، مجھے ایک لاش کہہ کر نہ بہاؤ پانیوں میں، میرا ہاتھ چھو کے دیکھو میری نبض چل رہی ہے، واہ 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 واہ۔ ہے ہزار زخم دل میں کیا کہنا؟ مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، ہے ہزار زخم، ہے ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے، واہ 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 واہ، میرے دوستوں کو میری۔ واہ واہ واہ۔ دوستو یہ محشر صاحب ہمارے ابھی چلے گئے ہیں، بیٹھے ہیں، ارشاد۔ یہ ان کی شادی ابھی ہوئی 2-3 سال پہلے، تو یہ شعر ان کے لیے ہے، بطور خاص ملاحظہ فرمائیے۔ یہ شعر تو اصل میں ہوا تھا لیکن اچانک یہ نظر آ گئے تو میں نے کہا یہ محشر صاحب کے لیے زیادہ اچھا فٹ ہو جاتا ہے، تو میں سنیے گا یہ شعر۔ ہے ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہنس رہا ہوں، میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے۔ اب وہ شعر سنیے گا۔ میں نے پیڑ روشنی کے ذرا دیر سے لگائے، میں نے پیڑ روشنی کے ذرا دیر سے لگائے، اگر اچھا لگے تو میں نے پیڑ روشنی کے
ذرا دیر سے لگائے وہ تو پھول پھل رہے ہیں میری عمر ڈھل رہی ہے وہ تو پھول پھل رہے کیا کہنا میری عمر ڈھل رہی ہے وہ دھواں سا اٹھ رہا ہے کوئی شاخ جل رہی ہے اور کچھ شعر ملاحظہ فرمائے ارشاد وہ تو میشر صاحب کی نظر ہو گیا دوبارہ کچھ نئے اور سے ایک غزل سنے بالکل بھائی پڑھنے دیں تھوڑا سا پڑھنے دیں گے دل میں حسرت کوئی بچی نہیں دل میں حسرت کوئی بچی نہیں آگ ایسی لگی بجھی نہیں آگ ایسی لگی بجھی ہی نہیں اس نے جب خود کو بے نقاب کیا اس نے جب خود کو بے نقاب کیا اس نے جب خود کو بے نقاب کیا پھر کسی کی نظر اٹھی پھر کسی کی نظر اٹھی ہی نہیں اور دوستو کبھی کبھی کوئی شعر ہوتا ہے اس کے کئی معنی نکلتے ہیں ہاں اپنے حساب سے ظاہر سی بات ہے دل میں اب یہ سنیے گا آپ لوگ تو بڑے جمود سے تاریخ ہے آپ لوگوں پر تو یہ کہا جائے آپ اگر کبھی تو رات میں کوئی اچھا شعر پڑھا گیا ہوگا اس کے بعد لیکن آپ نے تو اس پہ بھی داد دی تو میں تو یہ نہیں کہہ رہا لیکن آپ لوگ اگر شریک ہو جائیں گے تو اچھا ہوگا تمام لوگ جو بیٹھے ہیں اس طرف کے لوگوں کو اس سے شکایت ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ اگلی صفوں میں اس لیے زیادہ آپ سے شکایت عطا کرنا ہو سکتا ہے دل میں حسرت کوئی آئیں گے انشاءاللہ یہ دل میں آئے گا دل میں حسرت کوئی بچی نہیں آگ ایسی لگی بجھی ہی نہیں میں جسے اپنی جان سمجھتا میں جسے اپنی جان سمجھتا تھا میں جسے اپنی جان سمجھتا تھا سچ تو یہ ہے وہ میری سچ تو یہ ہے وہ میری تھی نہیں بہت بہت شکریہ سچ تو یہ ہے وہ میری تھی ہی نہیں جیسے اس بار کھل کے روئے ہم سنو میری بات جیسے اس بار کھل کے روئے ہم ایسی بارش کبھی ہوئی نہیں ایسی بارش کبھی ہوئی نہیں زندگی کو گلے لگاتے کیا سنیے گا زندگی کو گلے لگاتے کیا زندگی عمر بھر ملی نہیں زندگی عمر بھر ملی نہیں دوستو بہت پرانے شعر ہیں میں تو غازی پور میں شاید پہلی بار آیا ہوں اور آئندہ اگر آپ لوگ راستے کھل گئے تو کھل گئے ورنہ تو دروازہ بند ہے تو آپ کی محبت یار یہ دو تین شعر سن لے فرمائش ہے سماعت فرمائے پرنسپل صاحب سنیے گا جناب دیکھیے صاحب ہرا گمچھا ان کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سنیے جناب یہ اصل میں وہاں سے اٹھ کے یہاں اس لیے آئے ہیں عظیم شاکری صاحب سنو میری جان شیروں تک پہنچ جاؤ گے تم بالکل جی اس سے ملنے کی
جستجو بھی ہے، اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اور وہ میرے روبرو بھی ہے، اور وہ میرے۔ اور دوستو بیٹے یار بڑی مشکل سے تو شعر سنانے کا ماحول بن پاتا ہے، وہ بھائی صاحب، ارے بھیا ہلو، بھائی ذرا ان کو یہ کہہ دو ہلو، ارے بھائی سن لے بھائی صاحب ادھر ادھر دیکھو میری طرف، بھائی صاحب انہیں ذرا پیچھے کیجئے، اپنا کام کرنے لگتا ہے بھائی، یہ نہیں ہاں دیکھتا۔ ذرا سا ایک جملہ تم نے ان کی طرف دیکھ کے بول دیا تو وہ سمجھ گیا کہ اب تو فری ہو سکتا ہوں۔ یار بہت قیمتی شعر تھا، میں اس لیے میں ورنہ ٹوکتا نہیں کسی کو، وہ سنانا چاہتا وہ ہوں۔ اصل میں مشاعرے کو اتنا سستا سمجھ لیا کہ ایک ہرا سا انگوچھا پہن کے وہ پورے مشاعرے پورے محفل کا ذہن اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہوتی، صحیح کہہ رہے ہیں ندیم بھائی، یہ سنیں دوستو، ارشاد یار یہ غزل سن لیں ذرا، بڑی بڑی میری پسندیدہ غزل۔ اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، اور وہ میرے روبرو بھی ہے۔ کیا کہنا؟ شریف ہو ایک شخص، ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، پھر خیال آیا دل میں تو پھر واہ 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 واہ، بہت شکریہ، واہ بہت شکریہ۔ اس سے ملنے کی واہ واہ، جستجو بھی ہے۔ دوستو غزل بہت پرانی ہے، لیکن ایک واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ میں یہ غزل پڑھ رہا تھا، کیفی اعظمی صاحب مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے، ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو معذور تھے پیروں سے، آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے، تو وہ اس طرح سے داد دیتے تھے شعر پر، کہنے لگے بیٹا پڑھے جاؤ یہ شعر، پڑھے جاؤ۔ میں وہ شعر سناتا ہوں آپ کو، وہ میرے لیے دنیا کا سب سے بڑا ایوارڈ تھا، اور آج تک میں نہیں۔ ارشاد ارشاد ارشاد۔ اس سے ملنے کی جستجو بھی ہے، کیا اور وہ میرے روبرو بھی ہے۔ واہ۔ ہم نے سوچا تھا دل جلا ڈالے، پھر خیال آیا دل میں تو بھی ہے۔ شخص نے وہ حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، حوصلہ بھی نہیں ہے جینے کا، اور جینے کی آرزو ہے، اور جینے کی آرزو۔ میرا دل ہی دلیا، قسم خدا کی آپ نے جس طرح کے شعروں پہ داد دیے، اور جینے کی آرزو بھی ہے۔ واہ واہ۔ آخر میں دو تین شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں، جی جی ارشاد۔ وہ بھی سن، یہ سنا لینے دو، اسی لہجے میں دو تین شعر ہو رہے ہیں۔ ارشاد ارشاد۔ اب نہ روئیں گے ہم خوشی کے لیے، 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 غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے، بہت اچھا عاصم شاکری صاحب، واہ 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 واہ، زندگی کیا کہنا کیا کہنا۔ سب لوگ اگر مل کے بجاتے تالیاں تو مزہ آ جائے۔ واہ واہ واہ، اب نہ روئیں گے واہ واہ۔ ہم خوشی کے لیے، غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے، جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا، جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا، جو ہمیں زخم دے کے چھوڑ گیا،
اسی کے لیے غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے. اور دوستو ایک شعر آپ کو اور یہ تحفے کے طور پر دے رہا ہوں, شاید یاد رہ جائے آپ کو. غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے. شعر سنیے گا. زہر بھی لگ گیا دوا بن کر, زہر بھی لگ گیا, سب کی شرکت درکار. زہر بھی لگ گیا دوا بن کر, ہم نے کھایا تھا خودکشی, ہم نے کھایا خودکشی کے لیے, ہم نے کھایا تھا خودکشی کے لیے. اور دوستو اس غزل کا وہ شعر جس کے لیے غزل کہی گئی, سماعت فرمائیں بطور خاص. کوئی بھی عمارت ایک دن میں نہیں بنتی اور نہ کوئی شخصیت ایک دن میں بنتی ہے, بس اسی کو شعر کہا گیا. ملاحظہ فرمائیں. غم ہی کافی ہے زندگی کے لیے. سنیے گا دوستو, کتنا مشکل ہے معتبر ہونا, کتنا مشکل ہے معتبر ہونا, کتنا مشکل ہے معتبر ہونا, مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے, مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے. واہ واہ بہت شکریہ, واہ واہ, بہت شکریہ. کیا کہنا. کتنا مشکل ہے معتبر ہونا, مرنا پڑتا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ادھر ارے بہت شکریہ, بہت کوئی بات شکریہ, بہت شکریہ. بس اب یہ پورے غازی پور کی طرف سے ہو گیا. ہاں, اب آپ کسی مالا کا انتظار. غم ہی کافی ہے کیا کہنا زندگی کے لیے. واہ واہ, کتنا مشکل ہے معتبر ہونا, مرنا پڑتا ہے زندگی کے لیے. اعظم صاحب زندہ باد, زندہ باد. اور بچوں یہ شعر لے جائیں, بچے بوڑھے سب. ارشاد. عمر بھر جس کا انتظار کیا, عمر بھر جس کا انتظار کیا, عمر بھر جس کا انتظار کیا, وہ ملا بھی تو دو گھڑی, وہ ملا بھی کیا کہنا, کیا کہنا. دو گھڑی کے لیے. واہ واہ, غم ہی کافی کیا کہنا, کیا کہنا. زندگی کے لیے. دوستو ایک ہمارے دوست محسر صاحب کا حکم ہے, ظاہر سی بات ہے ان کی نظر شیر کیا تو مجھے بہت خطرہ ہے پیچھے جانے میں, تو میں ان کا حکم ماننا. مجھے سنے بھائی, سنے بھائی لوگوں, آپ لوگوں نے, میں پہلی بار آیا ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی شورا حضرات کا تو بہت مرتبہ کا یہ کلام سنا, ایک دوسرے کا ہم سنتے رہتے ہیں, لیکن ہم لوگ جو توقع کرتے ہیں آپ سے کرتے ہیں, کیونکہ ہم جب کوئی نئی غزل سناتے ہیں تب ہم شورا کو مخاطب کر لیتے ہیں, لیکن ہم تو ایک دوسرے کا کلام زیادہ تر سنتے رہتے ہیں. جی بھائی, تو میں یہ غزل سننے ملاحظہ فرمائیں. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم, واہ واہ, لاکھوں صدمے ڈھیروں غم, کیا شاکار. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم, پھر بھی نہیں ہے واہ واہ, پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم, پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم, پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم. ایک مدت سے روئے نہیں, ایک مدت سے روئے نہیں, روئے نہیں, کیا پتھر کے ہو گئے, کیا پتھر کے ہو گئے ہم, کیا پتھر کے
واہ واہ واہ، کیا پتھر کے ہو گئے ہم. کیا کہنا. آپ لوگ تالی بجا کے بتائیں تو پڑھا جائے دوبارہ. ہاں بیچ بیچ میں آکسیجن اگر یہ دیتے رہے تو پھر زندہ رہتا ہے بیمار. ارے واہ واہ، زخمی تو آپ بھی ہیں میری جان جب سن رہے تو. چونکہ اگر درد جب ہمارا سامنے والے تک نہیں پہنچے گا تب تک اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آئے گا. آپ کی آنکھوں میں نظر آ رہا ہے بھائی ایک زخمی نے دوسرے زخمی کو کیا خوب پہچانا ہے. سبھی دنیا میں. دوستو ایک بات کہنا چاہوں گا، دنیا میں جتنے غم ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں. لوگ کوئی کہے کہ یہ غم میرا ہے، ایک آدھ کوئی خاص غم، کوئی ایسی ٹریجڈی ہوتی ہے زندگی کی جو اس کی اپنی ذاتی ہو سکتی ہے، ورنہ زیادہ تر ایسے غم ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے اتنا تعلق جڑے ہوئے ہوتے ہیں. میں وہ پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم ایک مدت سے روئے نہیں، کیا پتھر کے ہو گئے ہم. کیا پتھر کے ہو گئے ہم اس جنگل میں ہیں جہاں. ہم اس جنگل میں ہیں جہاں. سنیے گا، دیکھو غزل کی زبان میں کیا گفتگو ہو جاتی ہے. ہم اس جنگل میں ہیں جہاں دھوپ زیادہ سائے کم. دھوپ زیادہ سائے کم. اور دوستو یہ آخری شعر شاید یہ بھی یاد رہ جائے گا، سنیں. لاکھوں صدمے ڈھیروں غم پھر بھی نہیں ہے آنکھیں نم، اب زخموں میں تاب نہیں. اب زخموں میں تاب نہیں.